پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہوں، مکے کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ثقیف کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہاں دین کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورغلایا کہ بےہودگی سے پیش آئیں۔ چنانچہ شریر لڑکوں نے آپ کے جسم اطہر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے، وہ تباہ ہو جائیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ حکم دے تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس کر رہ جائیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں، دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہے۔ ایک مرتبہ آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ گر پڑے، اور ایک موقع پر اس نے اونٹوں کی اوجھلی سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور قہقہے لگانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ہوئی تو دوڑی آئی اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، انہیں دہکتے انگارے پر لٹا دیتے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک لٹائے رکھتے جب تک کہ ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دوبھر کر دیا تو حضور نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ وہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی کے مشورے پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتوں تک پہنچ گئی۔ کفار قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے۔ کفار نے بتایا کہ انہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے کے عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا، جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئے۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کو سن کر شاہ نجاشی بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش پھر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلاح مشورے ہوئے، یہ طے پایا کہ اس کام کے لیے ہر قبیلہ کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبے کے تحت ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادے سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لوٹا دینا۔ آپ باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر غار سور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا وہ آپ کو آپ کے وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون سری گمراہی میں ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قباء میں ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ قباء سے آپ یثرب پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دف بجا کر آپ کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینۃ النبی رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی ہے: محمد اللہ کے رسول ہے،
اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہے۔ وہ آپس میں رحم کرنے والے، رکوع کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔